بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں بلوچستان کے موجودہ حالات پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان پاکستان کا تقریباً آدھا ہے رقبے کے لحاظ سے، وہ آبادی کے لحاظ سے تو بلوچستان سے کراچی اور لاہور بڑے ہیں۔ وسائل کے اعتبار سے پورے ملک میں سب سے زیادہ وسائل برسر زمین یا زیر زمین سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں۔ سونے کے ذخائر یا تانبے کے ذخائر، سوئی، وادر پورٹ، خشک میوہ جات، باغات، جتنے آپ سمجھیں طویل ساحل ہے بلوچستان، 750 کلومیٹر وہ بلوچستان میں ہے۔ یہاں کے محنتی لوگ، یہاں کے غیرت مند لوگ، محنت کش لوگ، یہ سب الحمدللہ بلوچستان کے قیمتی اثاثہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وسائل سے مالا مال صوبہ، جہاں دنیا بھر کے وسائل یہاں موجود ہیں، لیکن آج پسماندہ ترین علاقہ ہے بلوچستان۔ آج بھی تعلیمی حوالے سے پورے ملک میں سب سے زیادہ پسماندہ بلوچستان ہے۔ ہیلتھ کے سہولیات کے اعتبار سے بھی پورے ملک میں نہیں، پورے ایشیا میں سب سے زیادہ پسماندہ بلوچستان شمار ہوتا ہے۔ پانی کے حوالے سے بلوچستان کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑے جگہ ایسے ہیں کہ جہاں جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں۔ بہت زیادہ ایسا میں بجلی ناپیدے موجود نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ منشیات، لاکھوں نوجوان بلوچستان میں منشیات کے استعمال کی وجہ سے زندہ لاش ہیں، گھریں ہماری برباد ہو گئی ہیں، ہمارے خاندان ڈسٹرب ہیں۔ سب سے زیادہ منشیات بلوچستان میں دن کی روشنی میں بک رہا ہے۔ آج بھی آپ کراچی کے جناح ہاسپٹل یا سول ہاسپٹل یا عباسی ہاسپٹل کراچی کے آپ چلے جائیں، وہاں کے فٹ پاتھوں پر ہمارے بلوچستان کی مائیں اور بہنیں سو رہی ہیں، وہاں تڑپ رہی ہیں، در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کیونکہ پورے بلوچستان میں، کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں علاج کی سہولیتیں ناپید ہیں، موجود نہیں ہیں۔ یعنی وہ بلوچستان جو دنیا بھر کے وسائل سے مالا مال ہے، پوری دنیا کے وسائل یہاں موجود ہیں، لیکن یہاں کے لوگ غریب ہیں، عوام غریب ہیں، غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ لیکن یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو برسر اقتدار پر قابض ٹولہ، جو مختلف آنے والے وقتوں میں مختلف سیاسی جماعتوں میں ایک ہی طبقہ، ایک ہی ٹولہ ہے، کوئٹہ سے لے کر گوادر تک ایک ہی ٹولہ ہے، تو کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کوئی جھنڈا، کبھی کوئی جھنڈا، کبھی کوئی انتخابی نشان، لیکن چہرہ، افراد، لوگ وہی ہیں، وہ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں بلوچستان کے، اور یہاں کے وزراء ارب پتی بن رہے ہیں، یہاں کے وزراء، یہاں کے ممبران ارب پتی ہیں، دنیا بھر میں جائیدادیں اور محلات بنا رہے ہیں، دنیا بھر میں ان کا کاروبار چل رہا ہے، جزیرے دنیا بھر میں خرید رہے ہیں، محلات خرید رہے ہیں۔ وہاں باہر ممالک میں جو سعودیہ میں جو شیخوں کا جو محل ہے، اسی طرح کا محل بلوچستان کے وزراء کا ہے، موجود ہوگا۔ تو کیا یہ وسائل، یہ اگر بلوچستان آج پسماندہ ہے، بلوچستان کے لوگ پسماندہ ہیں، ان کو دنیا بھر کے وسائل بلوچستان کے لوگوں کو موجود نہیں ہیں، تو یہاں کے نمائندے کی جو زندگی ہے وہ مغل بادشاہوں کی طرح ہے۔
यहाँ کی جو بیوروکریسی کی ٹاٹ باٹ ہے اور جو پورا مغل بادشاہ ہے، یہاں کے تمام اداروں کے جو افسران ہیں، بیوروکریسی اور دیگر ادارے ہیں، ان کی شاہانہ زندگی، ان کے رہن سہن، ان کی ٹاٹ باٹ، ان کا گھومنا، ان کے پروٹوکول آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ لگتا تو نہیں ہے ایک ایسے صوبے کے وزراء ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ایسے صوبے کے بیوروکریسی کے افسران ہیں جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جہاں بجلی موجود نہیں ہے، جہاں روزگار موجود نہیں ہے، جہاں کی مائیں زچگی کے وقت تڑپ تڑپ کر جانے دیتی ہیں۔ ایسا لگتا نہیں کہ ایسے علاقے پورے ایشیا میں پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے علاقے کے یہ ممبر ہیں، یہ وزیر ہے یا بیوروکریسی ہے، کوئی افسر ہے، کوئی لگتا نہیں ہے۔ 70% کرپشن، یہ جتنے ترقیاتی پروجیکٹ میں 70% سے زیادہ کمیشن خوری کرپشن ہوتا ہے، وہ بھی قانونی طور پر پورے کرپشن کا ایک دندہ ہے، اور انتہائی شرمناک انداز میں یہ کرپشن کی جاتی ہے۔ 70% یہ جو کمیشن خوری بلوچستان میں جاری ہے، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ وسائل کی بلوچستان میں کوئی کمی نہیں ہے، کرپشن اور کمیشن خوری نے ہمیں بدحال کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی اب غور کرنے کی ہے، ٹھیک ہے درست ہے کہ ایک پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہ اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہ اسبابوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے وفاقی حکومت پنجاب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بلوچستان کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ 12 کروڑ 13 کروڑ کی آبادی ہے، بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ ہے، تو اس کو وہاں زیادہ ترجیح ملتی ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ بلوچستان کو پسماندہ رکھیں اور وہاں نوازیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی ہے کہ 70 سالوں میں یہاں برسر اقتدار لوگ بلوچستان میں وہ پنجاب کے پردے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں خود تو اربپتی بنا رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ فلان نے اب انتقام میں محروم رکھا ہے، فلان نے کی وجہ سے ہم محروم ہیں۔ اقتدار میں ہوتے ہیں تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں، اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو رونا روتے ہیں کہ ہمیں اختیار نہیں تھا، ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، ہم بے اختیار تھے، ہمیں اقتدار میں تو تھے لیکن بے اختیار لوگ تھے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکے۔ لیکن بلوچستان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ جب اقتدار میں تھے، اب بے اختیار تھے، تو آپ تو دبئی میں محل بنانے میں تو آپ کو اختیار تھا، ارب پتی بن گئے اسی بلوچستان کے وسائل پہ، تو آپ نے تو کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن جو بلوچستان کو بنانے میں، یہاں کے لوگوں کی معیار زندگی بہتر بنانے میں، یا لوگوں کو سہولیات دینے میں تو آپ بڑے بے بس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ یہ ٹولہ جو ہے یہ چند خاندانوں کا ٹولہ ہے، کبھی کسی پارٹی میں چھپتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں چھپتے ہیں، کبھی کانگریس پارٹی میں، کسی مذہبی پارٹی میں، کبھی وفاقی پارٹی میں چھپ کر کے اپنا وہ سیاہ چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چہروں پہ نقاب اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں چھپ جائیں اور کسی پارٹی میں چھپ جائیں، اور وہ ایسے لگے کہ جیسے آب زمزم میں انہوں نے غسل کر لیا ہے، جیسے یہ آب زمزم میں غسل کر کے بس توبہ کر کے اب یہ پاک اور صاف ہو گئے، حالانکہ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی چہرے ہوتے ہیں، وہی افراد ہوتے ہیں۔ کبھی 5 سال پہلے ان کا پارٹی، ان کا جھنڈا، ان کا انتخابی نشان کچھ اور تھا، قبلہ کچھ اور تھا، لیکن 5 سال کے بعد ان کی پارٹی، ان کا جھنڈا، ان کا قبلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی ٹولے کے خلاف مزاحمت کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہی بلوچستان کی پسماندگی کا ذمہ دار یہی ٹولہ ہے، یہی چند خاندان ہیں، کوئٹہ سے لے کر گوادر تک، جوب، چمن، پشتون، بلوچ اضلاع، آپ دیکھیں پورے علاقوں میں ایک ہی ٹولہ ہے۔ اسی ٹولے کے خلاف جمہوری مزاحمت کی ضرورت ہے، اس ٹولے کو عبرتناک شکست دینے کی، سیاسی شکست دینے کی ضرورت ہے، ان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ان سے سوال و جواب کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تو ارب پتی بن گئے، آپ تو کھرب پتی بن گئے، ہم کیوں غریب ہیں؟ ان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان بلوچستان کے ہر فرد بیدار ہو جائے، باشعور ہو جائے، عوام پوچھے کہ
آج بھی ہم کراچی میں علاج کے لیے جاتے ہیں کیا؟ اتنے وسائل کے باوجود پورا بلوچستان میں وہ ایک ہاسپٹل بھی نہ ہو جہاں ہم بلوچستانوں نے اپنا علاج کرا سکیں، وہ ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو کہ آج بھی ہم کراچی کے اسپتالوں میں ہم تڑپ رہے ہیں، وہ ایک اسپتال پورا بلوچستان میں ایک ہاسپٹل بھی نہ ہو۔ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے ان ٹولوں سے جو آج صوبہ اسمبلی جو ہے، آج صوبہ اسمبلی میں موجود ہیں، بظاہر کچھ لوگ حکومت میں کچھ اپوزیشن میں ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی ٹولہ ہے جو بلوچستان کو محروم رکھنے، بلوچستان کو جہالت کے تحفے دینے، بلوچستان کے لوگوں کو خوار کرنے، بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو خوار کرنے، یہاں کے ڈرگ پورے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے اصل ذمہ داران ہیں۔ ان کے خلاف جمہوری مزاحمت کی ضرورت ہے، اس ٹولے کے خلاف جمہوری مزاحمت کی ضرورت ہے۔ ہر فرد بلوچستان کے ہر گلی سے، بلوچستان کے ہر شہر سے، بلوچستان کے ہر دیہات سے جمہوری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے، اس لیے جدوجہد، اللہ تعالیٰ بھی جدوجہد کا حکم دیتا ہے کہ جدوجہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، چاروں طرف اندھیری رات ہو لیکن صبح کی امید کے ساتھ جینے، ہمیں درس ملتا ہے کہ جیو صبح کی امید کے ساتھ، جتنے بھی بڑے سے بڑے بیماری لائق ہو لیکن شفا کی امید کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چاروں طرف آج بلوچستان میں، ہمارے پاکستان میں ظلم ہے، جبر ہے۔ اسلام آباد میں درندہ صفت حکمران مسلط ہیں، سخت دل انسان مسلط ہیں، جن کے جسموں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، جن کی غریبوں کی ماؤں اور بہنوں کی آہیں نہیں سنتے، بہرے حکمران ہیں، اندھے حکمران ہیں، درندہ صفت حکمران ہیں۔ ان کے خلاف جب لوگ بیدار ہوں گے، عوام بیدار ہوں گے، عوامی انقلاب آئے گا، ان کا احتساب ہوگا، ان کو پتہ ہوگا ہم کو جب دھوکہ دیں گے قوم کو، ان کو پتہ ہوگا جب ہم جھوٹ بولیں گے، ہم اپنے آپ کو ارب پتی کرب پتی بنا رہے ہوں گے اور قوم کی زندگیاں اذیت تر اجیرن ہو جائیں گی، تو قوم میرا احتساب کرے گا، میرا گلی میں گھومنا مشکل ہوگا، شہر میں گھومنا مشکل ہو جائے گا، لوگ میرا احتساب کریں گے، نوجوان میرا احتساب کریں گے، مائیں اور بہنیں میرا احتساب کریں گی، تو وہ خوفزدہ ہوگا، یا کام کرے گا یا بالکل سیاست چھوڑ دے گا۔ لیکن آج میں بلوچستان کے عوام سے، جو آج الحمدللہ وسائل سے مالا مال ہے، بلوچستان غیرت مند بلوچوں، غیرت مند پشتونوں، غیرت مند سٹلرز کا صوبہ ہے، میں اور آپ جتنے بلوچستان کے ہم فرزند ہیں، بلوچستان کے رہنے والے ہیں، بلوچستان کے موجودہ حالات پر ان کو دکھ کا اظہار کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی مایوسی کا ذکر کرتے ہیں، تو آیا میں اور آپ کیوں متحد نہ ہوں، یا کہ مظلوم کیوں متحد نہ ہوں؟ کیوں ہم اس ٹولے کے خلاف، ٹولے کے لیے اپنی جوانیاں صرف کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے مستقبل کو تاراج کو تاریخ کیا ہے؟ کیوں ہم ان کے لیے زندہ باد اور مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں جن کے بچے دبئی میں، لندن میں پڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو ٹیچر بھی دستیاب نہیں ہیں؟ کیوں ہم ان کے لیے اپنا پورا زندگی صرف کر لیتے ہیں اور اپنی ماؤں کو بھی گھروں سے، جو ماں، وہ باپردہ ماں ہماری جس کو سورج بھی نہیں دیکھتی، لیکن پولنگ اسٹیشن پہ جا کر دھوپ میں کھڑے ہو کر کے، ان کے اپنے بچے تو دبئی میں ہیں، گھر والیاں عمان میں، وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلتی، لیکن ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو باہر نکال کر ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اقتدار پر لاتے ہیں، ان کو وزیر بناتے ہیں، پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس ہاسپٹل میں ہمارے بچے انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے فوت ہو رہے ہیں۔ ہماری مائیں، آج یہ بلوچستان ایشیا میں سب سے بڑا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ مائیں ڈیلیوری کے وقت سب سے زیادہ مائیں فوت ہوتی ہو، تو بلوچستان میں، وہ بلوچستان میں ہوتی۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ وہی برسر اقتدار ٹولہ ہے، وہی ٹولہ ہے جو ایم پی اے، ایم این اے کی صورت میں، سینیٹرز کی صورت میں، وفا کی وزیر کی صورت میں
بلوچستان میں مسلط ہے، صوبائی کابینہ وفاقی کابینہ میں موجود ہیں، وہ ٹولہ ذمہ دار ہے، وہ مائیں آج ایشیا کے سب سے زیادہ مائیں ڈیلیوری وہ جو بلوچستان میں فوت ہوتی ہے، ان کے قاتل بلوچستان حکومت ہے، اس کا قاتل وفاقی حکومت ہے، وزیر ہے، سینیٹر ہے، قومی، وہ قاتل ہے، ہمارے بچوں کے قاتل ہیں۔ جب ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے، دوائی نہ ہونے کی وجہ سے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بھائی فوت ہو جاتا ہے، راستے میں فوت ہو جاتا ہے، اس کی میت گھر آتے ہیں، تو اس کا قاتل وہ ٹولہ ہے، اس کا قاتل وہی ٹولہ ہے جو ہم پر 70 سال میں بلوچستان پر مسلط ہے۔ تو ہمارے نوجوان معروم ہیں، آج بلوچستان میں نوکریاں بک رہی ہیں، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، چپراسی سے لے کر تحصیلدار تک نوکریاں بک رہی ہیں، وزیر بیچ رہے ہیں، انہیں نمائندے مقرر کیے ہیں۔ آج ہماری نوجوان درپدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ آج گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں جب ہمارے نوجوان وہاں سے محروم ہوئے ہیں، غیر مقامی لوگوں کو مسلط کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ترقی کے نام پر استحصال کرتے ہیں، ترقی کے نام پر ہمارا ارمانوں کا خون کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ، پورا بلوچستان کے لوگ، گوادر سے لے کر ژوب تک، چمن تک، اب تک، کوئٹہ تک، تمام نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں، تمام باشعور سیاسی کارکنان کو میں دعوت دیتا ہوں، تمام علماء کرام بااثر شخصیات کو میں دعوت دیتا ہوں، تمام ماں اور بہنوں کو میں دعوت، طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں۔ وہ ٹولہ جو کبھی پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے ہمیں لوٹتے ہیں، کبھی نون کے جھنڈے تلے ہمیں لوٹتے ہیں، کبھی قوم پرستی کے نام پر ہمیں لوٹتے ہیں، کبھی مذہبی کارڈ استعمال کر کے ہمیں لوٹتے ہیں، ان کے خلاف جمہوری مزاحمت کریں، ان کا احتساب کریں، ان کا احتساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ پرامن جمہوری جد و جہد میں طاقت ہے، پرامن جمہوری جد و جہد میں طاقت ہے۔ ہم آئین پاکستان کی روشنی میں اپنا حق لینے کے لیے جمہوری جد و جہد کریں، جمہوری مزاحمت کریں، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ جد و جہد کریں، ان ٹولوں کو، اس ٹولے کو ہم شکست دے دیں، اور دے سکتے ہیں اگر نوجوان ہمت کرے، نوجوان باشعور ہو، نوجوان عوام اپنے فرض ادا کرے، اپنا فرض منصبی ادا کرے، اور وہ اپنے بچوں کا بارے میں پوچھے، ان کا احتساب کرے۔ اب بدقسمتی نہیں ہے، ہمارے جتنے وزیر ہیں بلوچستان کے، تو آپ ذرا تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ ہمارے صوبائی کابینہ میں موجود جو وزیر ہیں، ان میں کسی کا بیٹا بلوچستان میں موجود ہے؟ بلوچستان اسمبلی میں موجود اکثریت کا بچے بلوچستان میں موجود ہیں، بیوروکریسی کے بچے، اعلیٰ افسران کے بچے بلوچستان میں موجود ہیں، یہاں کے ججز کے بچے بلوچستان میں موجود ہیں، یہاں سیکورٹی اداروں کے افسران اور سربراہان کے بچے بلوچستان میں موجود ہے؟ نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ صرف بلوچستان کو لوٹنا، بلوچستان پر ڈاکہ زنی کرنا۔ یہاں تو پچھلے دنوں جو ہے یہی وزیر داخلہ جو ضیاء لانگو صاحب ہیں، بڑا قانون، بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا قانون و آئین کی بات کرتا ہے، کیا ان کے بھائی کے گھر کے ٹینکی سے پیسے برآمد نہیں ہوئے؟ کیا ان کے کراچی ڈیفنس کے اس میں پیسے برآمد نہیں ہوئے؟ ٹینکی سے پیسے برآمد ہوئے، ٹینکی سے۔ پورے پاکستان میں لوگ حیران ہوئے کہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ پسماندہ ہیں، وسائل نہیں ہیں، وسائل کی کمی ہے، لیکن ان کے گھروں کے تو، وزیروں کے گھروں کے تو ٹینکی سے، پانی کے ٹینکی سے پیسے برآمد ہوتے ہیں، فریج سے پیسے برآمد ہوتے ہیں، تکیے کے نیچے، بیڈ کے نیچے پیسے ہیں برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ کرپٹ ترین لوگ، ان کا اگر احتساب، کیونکہ احتساب ہے نہیں، نہ نیب ہے، نہ احتسابی ادارہ ہے، کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، جتنا مرضی یہاں کرپشن کرو، لوٹ مار کرو۔ اگر اب کوئی جمہوری جدوجہد کرتا ہے، اور یہ ہاں ظاہر ہے اس پہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ایف آئی آر، یہاں جو مقدمات ظاہر اس کے ہوتے ہیں جو حق مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، بجلی مانگتا ہے، حق، جینے کا حق مانگتا ہے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت مانگتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟
ہماری جو حق دو بلوچستان تحریک ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کا ہمارے ڈیمانڈ وہی ہیں جو آئین پاکستان ہمیں جو حقوق دیتا ہے، وہی حق ہم مانگتے ہیں۔ کوئی ایک دن کا زیادہ ہم نہیں مانگتے، کوئی ایک دن کا زیادہ نہیں مانگتے۔ ہم لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کو ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم پورٹ کے مخالف نہیں ہیں، ہم کوئی ان چیزوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم تو اس بات میں اختیار ہے، ہمیں تنقید کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق ہے کہ آپ مجھے پہلے تو حق جینے کا تو حق مجھے ملنا چاہیے، جینے حق مجھے آئین دیتا ہے، مجھے عزت نفس کو کوئی تو مجروح تو نہ کرے، میری کوئی توہین تو نہ کرے، میری عزت کا حفاظت آئین پاکستان دیتا ہے، میرے جان اور مال عزت و آبرو کی حفاظت آئین پاکستان دیتا ہے، میری روزگار کی حفاظت آئین پاکستان دیتا ہے۔ تو پھر یہ دفعہ 144 بلوچستان میں نافذ کیا جاتا ہے، بلوچستان میں جلسے کسی جگہ جلسے و جلوسوں پہ پابندی لگا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی طاقت ڈرگز کے گندے کاروبار کے خلاف طاقت استعمال نہیں ہوتا۔ ٹرالر مافیا جو آج بلوچستان کے ساحل پر آج بھی دن دیہڑے ماہی گیروں پہ ظلم کر رہا ہے، ٹرالر مافیا ہمارے وہاں ماہی گیروں پہ ظلم ستم ہے، وہاں کے ہمارے ماہی گیروں کے جالوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور فشریز افسران پہ حملے ہو رہے ہیں، فشریز کو اغوا کیا ہے، لیکن ٹرالرز کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ٹرالرز کے خلاف ہم اس لیے طاقت کا استعمال نہیں کرتے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ٹرالر کے خلاف جدوجہد کرنے والے کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے تھے؟ ہمارے بارے میں احتیاط کیوں نہیں برتی گئی؟ کیا ان کے خلاف کیوں میں طاقت کا استعمال کروں؟ یہ تو پاکستان کے شہری ہیں، لیکن جو احتیاط، جو دلیل، جو بات ٹرالر مافیا کے خلاف دلیل دی جاتی ہے کہ اس کے خلاف ہم طاقت کا اس لیے استعمال نہیں کرتے، ڈاکو ہونے کے باوجود، ماہی گیروں پہ ظلم کرنے کے باوجود، پورے ساحل کو تاراج کرنے کے باوجود کہ وہ پاکستانی ہیں، لیکن یہ سوچ ہمارے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ بارڈر میں مزدور ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، نوجوان لاکھوں کی تعداد میں کام کرتے ہیں، اپنے گھر گزر بسر کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، ان کا جینا آرام کیا جاتا ہے۔ ڈرگز، دن کی روشنی میں منشیات کا گندا کاروبار پورے بلوچستان میں جاری ہے، دن کی روشنی میں جاری ہے، ہمارے لاکھوں نوجوان اس ڈرگ نے تباہ و برباد کیے، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کیا جاتا طاقت کا استعمال؟ طاقت کے استعمال کے ذریعے ڈرگز کا کیوں اڈوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا؟ تو یہ تمام باتیں ہیں، یہ تمام امور ہیں آج بلوچستان کہ بلوچستان سب سے زیادہ پاکستان میں پسماندہ ہے۔ تو اس کے لیے جب تک ہمیں مزاحمت نہیں کریں گے، جب مظلوم بلوچستان کے غریب متحد نہیں ہوں گے، جب بلوچستان کے مظلوم طبقہ متحد نہیں ہوگا، یکجا نہیں ہوگا، کوشش نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، یہ اس ٹولے کو شکست دینا ہے تمام بلوچستان کے لوگوں کو۔ وہ ٹولہ ایک چند خاندان ہے، ہر ضلع میں آپ ذرا غور کریں، ہر ضلع میں ذرا غور کریں، وہی خاندان ہے، وہی خاندان ہے، وہی ٹولہ ہے، وہی خاندان ہے جو یہ اوپر مسلط ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ ہر ضلع میں کوئی 40 سال سے اقتدار پر ہے، کوئی 30 سال سے اقتدار پر ہے، کوئی 50 سال سے اقتدار پر ہے، کوئی جیسے بلیدہ میں 30 سال سے اگر کوئی اقتدار پر قابض ہے، وہ 30 کلومیٹر روڈ نہیں بنتا، 30 کلومیٹر روڈ 35 سال میں نہیں بن سکتا، 35 سال میں نہیں بن سکتا۔ تو یہ پورے بلوچستان میں یہی دندے ہیں، تو ان کے خلاف میں آخر میں پھر حق دو بلوچستان تحریک جو بلوچستان میں جاری ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے کارکنان، تمام پرعزا میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، یونیورسٹی کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں، کالجز کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں، تمام شہر و دیہات کے لوگوں کو، ماؤں بہنوں بچوں کو، علماء کو دعوت دیتا ہوں، آئیں حق دو بلوچستان تحریک کی جمہوری مزاحمت کے لیے، چاہے وہ دالبندین اور چاغی ہوں، چاہے موسیٰ خیل، کوئی سلیمان تک کے رہنے والے لوگ ہوں،
سب کو میں دعوت دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر تبدیل ہو جائے، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، جب آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کے ہاسپٹلوں میں در پدر کی ٹوکریں نہ کھائیں، جب آپ چاہتے ہیں آپ کی جان اور مال، عزت، آبرو محفوظ ہو، جب آپ چاہتے ہیں یہاں اسامیوں پہ بندر بانٹ نہ ہو، آپ کا اچھا مستقبل ہو آپ کا، تو پھر آئیں، قیادت خود سنبھالیں، عام نوجوانوں کو قیادت دے دیں، اس ٹولے کے خلاف مزاحمت کریں، بلوچستان کا موجودہ جو ٹولہ ہے اس کے خلاف مزاحمت کریں، جمہوری مزاحمت کریں، پرامن جدوجہد کے ذریعے اس کو شکست فاش دے دیں، اس کو عبرتناک شکست دے دیں، تاکہ ان کو آنے والے وقتوں میں ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ تم ظلم کرو گے، ظلم کا انجام یہی ہے، تم دھوکہ دو گے، تم جھوٹ بولو گے، تم لوگوں کے ارمانوں کا قتل عام کرو گے، تم کرپشن کرو گے، تم خوری کرو گے، ان کو احتساب کرنا ہوگا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، حضرت عمر آپ بات نہیں کر سکتے جب تک کہ سوال کا جواب نہ دیں، یہ جو قمیص آپ نے پہنی ہے، یہ قمیص کے کپڑے کہاں سے لائے؟ ہمیں بھی ایک ٹکڑا ملا تھا مال غنیمت میں، اس کا تو ہمارا قمیص نہیں بن سکا، آپ نے کیوں یہ آپ کا قمیص بنائے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جواب دیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک ٹکڑا مجھے ملا، ایک میرے ابو کو ملا، میں نے اپنا ٹکڑا ابو کو دیا، اس نے قمیص بنایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتساب سے بالاتر نہیں ہیں، اس کے قمیص کے بارے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ پوچھتے ہیں قمیص کے کپڑے کہاں سے لایا، تو بلوچستان پر قابض، ملک پر قابض اور ٹولے کو کیوں ہم جواب نہیں دے سکتے، کہ کیوں ان کا احتساب نہیں کر سکتے؟ یہ 10 گاڑیاں کروڑوں روپے کی مالیت کے اتنے کروڑوں مالیت کی یہ گاڑیاں، یہ وسائل کہاں سے آئے؟ یہ معلات، یہ جائیدادیں اور معلات اربوں روپے کے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ باہر ممالک کے ہوٹلز اور کمپنیاں یہ کہاں سے آئیں؟ یہ تمام وسائل اور ٹاٹ باٹ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا سوال ہر بلوچستانی کو، ہر بلوچستان کے لوگوں کو ہمیں جواب دینا ہوگا، وہ جواب اس سے مانگنا ہوگا، ان کا احتساب کرنا ہوگا، ہر گلی محلہ، ہر دیہات، ہر شہر بلوچستان کے اس ٹولے کے خلاف، اس ٹولے کے خلاف جو کبھی کسی پارٹی میں، جو کبھی کسی پارٹی میں، جو کبھی کسی پارٹی میں موجود ہیں، اس ٹولے کے خلاف جمہوری مزاحمت کی میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو پھر دعوت دیتا ہوں۔ انشاءاللہ حق دو بلوچستان تحریک کی جدوجہد پرامن جمہوری جدوجہد ہے، جمہوری مزاحمت ہے۔ میں نوجوانوں کو، باشعور سیاسی کارکنان کو، تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، جمہوری جدوجہد کریں، جمہوری مزاحمت میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا، انشاءاللہ ہم خوشحال ہوں گے، انصاف ملے گا، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا، ہمیں حقوق ان کو دینے، ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے، ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں جینے کا حق دیا جائے، ہمیں وسائل دیے جائیں، ہمارے وسائل ہم پہ خرچ کیے جائیں۔ یہاں جزا و سزا کا جب نظام نہ ہو، عدل و انصاف کا نظام نہ ہو، اور ایک ٹولہ جو ہے لندن علاج کے لیے جائے اور میرے بچوں کو انجیکشن نہ ہو اور فوت ہو جائے، تو ایسا نظام ہمیں قبول نہیں ہے، اس نظام کے خلاف ہم جمہوری مزاحمت کریں، یہ ایسا نظام ہمیں قبول نہیں ہے، ہم ایسا نظام برداشت بھی نہیں کریں، اس لیے عوامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ وہ عوامی انقلاب اسی صورت آئے گا جو عوام کے اندر شعور پیدا ہوگا، نوجوانوں کے اندر شعور پیدا ہوگا، ماؤں اور بہنوں اور بچوں کے اندر شعور پیدا ہوگا، اس سے انشاءاللہ ہماری حالت تبدیل ہوگی۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا، اللہ پاک نے کہا میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اللہ آسمان سے فرشتے ابھی نہیں بھیجیں کہ ہماری حالت تبدیل کریں، ہمیں خود عزم کرنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا، بولنا ہوگا، زبان سے بولنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا، سڑکوں پہ آنا ہوگا، جمہوری مزاحمت کرنا ہوگا، ظالموں کا گھیراؤ کرنا ہوگا، ان کے محلات، ان کے دفتروں کا گھیراؤ کرنا ہوگا، اور ان کو
پکڑ کے پوچھنا ہوگا کہ آج ہمیں بلوچستان میں علاج کی سہولیتیں کیوں موجود نہیں ہیں، آج ہمارے بلوچستان کے ہمارے بچوں کو تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کیوں موجود نہیں ہیں، ہمیں پینے کے لیے صاف پانی کیوں نہیں ملتا، ہمیں 24 گھنٹے بجلی کیوں نہیں ملتی، ہمارے بچے منشیات کا شکار کیوں ہیں، ہمیں عدل و انصاف کیوں موجود نہیں ہے، آج ہماری عزت، ہماری جان، ہماری مال کیوں محفوظ نہیں ہے، کہ آج ہمیں بلوچستان میں کوئی محفوظ کیوں نہیں ہے، ہماری مائیں کیوں مر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہ سوالات ہیں جو ان 70 سال 40 سال پہ برسر اقتدار ٹولے سے ہمیں پوچھنے ہوں گے، ان کا احتساب کرنا ہوگا۔ ہر فرد ان سے احتساب کرے، ہر فرد ان کو پوچھے، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ میں امید رکھتا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں سے، پورے پاکستان کے لوگوں سے کہ اس ظالم ٹولہ جو اسلام آباد پہ درندہ صفت و قرآن جو اسلام آباد پر قابض ہیں یا پورے ملک پر قابض ہیں، بلوچستان پر قابض ہیں، اس ٹولے کے خلاف جمہوری مزاحمت کر کے ان کا احتساب کریں گے، ان کو ایوانوں سے بے دخل کریں گے، ان کو انشاءاللہ ان کا میدان حشر، یوم حشر سے پہلے اس ملک میں حشر کا میدان برپا کریں گے، تبھی ہماری حالت تبدیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ ظالموں کو شکست ہوگا اور مظلوم انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے۔